آپ کی ظاہر ہے ویسے ملک گیر ہے، آپ کی شہرت ہے اور سارا کچھ ہے، لیکن ظاہر ہے ہلکے کی سیاست میں آپ کو بڑا چیلنج رہتا ہے. شاید پیپلز پارٹی کی اپنی جو پنجاب میں پوزیشن ہے وہ ایک سے بڑا عنصر ہوتی ہے کچھ بھی. تو اس دفعہ کتنے پر امید ہیں کچھ اپنے حق میں نتائج کے؟ ظاہر ہے ہسٹوریکلی وہ آپ کے حق میں نتیجہ نہیں آیا ماضی قریب کم از کم. پچھلے 2 الیکشن ہارے ہیں، تیسری پوزیشن پہ آئے تھے قائرہ صاحب، مگر اس بار غالباً قائرہ صاحب آپ کی بہتر پوزیشن ہے، گجر ووٹ سارا اکٹھا ہوا ہے. میں نہ گجر ووٹ پہ یقین رکھتا ہوں نہ جٹ ووٹ پہ یقین رکھتا ہوں. میں تو پاکستان کے عوام سے ووٹ مانگتا ہوں اور ایک اصول کی بنیاد پہ ووٹ مانگتا ہوں اور اپنی خدمات اور اپنے حوالے سے. میں کسی کے مخالف کے خلاف بات نہیں کرتا. میں نے اس پورے الیکشن میں نہ کسی جماعت کا ذکر کیا ہے نہ اپنے کسی مخالف کا. میں نے تو یہ کہا ہے میری خدمات دیکھ لو، اگر سمجھتے ہو میں اس قابل ہوں کہ آپ کی خدمت کر سکتا ہوں، آپ کی نمائندگی کر سکتا ہوں، مجھے موقع دے. نون لیگ کے جعفر اقبال صاحب آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں کر رہے، وہ اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کو تو ٹکٹ نہیں ملا نا اس دفعہ. نہیں، ان کو ٹکٹ نہیں ملا لیکن وہ اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں. اصل میں یہ نہیں ہوتا، ہر کینڈیڈیٹ کے ساتھ جو اپنے پاس ووٹ ہوتے ہیں نا اپنے ساتھ، وہ اس کی ذات تک تو ہوتے ہیں، وہ برادری کے ہوں یا دیگر ہوں، لیکن وہ سارے ووٹ ساتھ کیری نہیں کر سکتا. اگر کسی کو ٹکٹ نہیں ملتا اور وہ اپنی اس سے ناراضگی جو ہوتی ہے تو اس کے گروپ کے کئی سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کی وجہ سے تو اس کے ساتھ ہوتے ہیں. مثلا میں بھی اسی علاقے کا رہنے والا ہوں، ہم ایک ہی گروپ تھے اور اس کے بعد ہم الگ الگ ہو گئے، وہ مسلم لیگ میں چلے گئے. اور سر آپ کے ہمیشہ وہی مد مقابل رہے نا، کسی ایک کا تو ایک گڑھ نہیں ہے. ہمیشہ نہیں رہے، نہیں ایسا نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رہے. 2 الیکشن کے اندر میرے مد مقابل تھے. پہلے 2 الیکشن میں وہ میرے ساتھ ہی تھے، لیکن اس وقت وہ مسلم لیگ میں نہیں تھے. وہ جماعت اسلامی میں تھے آئی بلیو. جی وہ جماعت اسلامی میں یا جمعیت میں رہے ہیں؟ جماعت اسلامی میں تھے، پھر انڈیپینڈنٹ لڑے، ایک طرح کی ایڈجسٹمنٹ تھی. اچھا قائرہ صاحب، لاسٹ الیکشن میں 4 گجرات کی سیٹیں، اس میں سے 3 پی ایم ایل این اور 1 پی ٹی آئی نے جیتی تھی. اب ظاہر ہے چودھری خاندان کے درمیان آپس میں وہ لڑائی چل رہی ہے، آپ وہاں پہ کھڑے ہیں، تو یہ 4 سیٹوں کی اگر میں تقسیم آپ سے پوچھوں، آپ کی نظر میں آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے، کس طرف جا رہی ہے؟ میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کی طرح اینالسٹ ہیں، آپ اس کا تجزیہ اس طرح کر سکتے ہیں. میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں اس کو اس زاویے میں تجزیہ دوں. میں آپ کو اپنی کیا کہوں گا، یہ تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. میں تو کہوں گا میں جیت رہا ہوں. اسی طرح باقی سیٹوں کے اوپر بھی چودھری صاحبان کے ساتھ ان کی فیملی کو، طالب صاحب کو ایک ایج حاصل ہے، لیکن جو ہیں یا ان کی اہلیہ کے نامینیشنز ہیں وہ ایکسیپٹ ہوئے ہیں. تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کا ووٹ کس طرح ٹرن ہوتا ہے، کدھر جاتا ہے. قائرہ صاحب اس الیکشن کے اندر قائرہ صاحب یہ اس وقت الیکشن کے اندر اس طرح کی پریڈکشن بڑا آسان کام نہیں ہے. لیکن میں ایک بات میں تسلی میں ہوں کہ میرے حلقے کے لوگوں نے جو مجھ سے ناراض دوست تھے وہ بہت بڑی تعداد میں واپس آئے ہیں اور انہوں نے دوبارہ میرے ساتھ مہربانی کی ہے، انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے. اس وقت ایک بڑی اچھی فضا میں الیکشن لڑ رہا ہوں. لیکن قائرہ صاحب یہ چند صاحب جو بات کرتے ہیں، چودھری منظور صاحب بات کرتے ہیں، وہ پنجاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں بہتر ماحول میں آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کا تجربہ مختلف ہے. تو کیا یہ انڈیویجول مختلف تجربہ ہے یا یہ پیپلز پارٹی کا جوائنٹ تجربہ ہے پنجاب میں؟ ان کا بالکل مختلف ہے ایکسپیرینس الیکشن کا آپ سے. دیکھیے وہ جو تجربے کی بات تجربہ بالکل سب جگہ پہ ہے. میں تو یہ ذکر کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ اس وقت جو میرے ساتھ دوست ناراض تھے وہ میرے ساتھ واپس آئے، انہوں نے میرے ساتھ آ کے ری جوائن کیا، ایک بڑی تعداد میں جوائن کیا ہے. وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ریاستی مداخلت کی، وہ ہے کسی ایک جماعت کو ایج دینے کی. وہاں پہ جو ریاستی مشینری ہے وہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہے اور ویزیبل ہی ایسا ہے. سر سید فیض الحسن شاہ چھوڑ گئے تحریک انصاف، 2018 میں جیتے تھے، مگر اس بار سندھو صاحب آپ کے مد مقابل ہے مسلم لیگ نون سے. کانٹے کا مقابلہ لگ رہا ہے آپ کو یا واک ان دا پارک؟ جی آپ کا سندھو صاحب سے مقابلہ سخت ہے یا آپ کے لیے آپ سمجھ رہے کہ مقابلہ آسان ہے، کوئی زیادہ مقابلہ نہیں بن رہا ابھی آپ کا؟ دیکھیے جی، میں اس کے بارے میں پھر وہی سوال کروں گا. میں کہوں گا کہ میں خود اپنا تجزیہ مناسب نہیں ہے کہ میں کروں. سندھو صاحب اس وقت سندھو صاحب جو ہیں وہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. 7 سیٹیں پچھلے الیکشن میں آئی تھی نا پنجاب سے. ذرا ٹھہر جائیے، ایک منٹ ذرا ٹھہر اس بار کتنی؟ آپ 4-5 اینکر بیٹھے ہیں. آپ الحمدللہ سر آپ ایک ہی کافی ہے سب کے لیے. تھینک یو.
लेकिन मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। फैजुल हसन शाह साहब पिछली दफा पीटीआई में थे, उन्होंने पीटीआई छोड़ दी जी। उनके भतीजे जो हैं वो पीटीआई में हैं, वो पीटीआई के कैंडिडेट हैं, वो इलेक्शन अपना लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो लड़ नहीं रहे। वजाहत शाह। दूसरी बात वो उनके सगे भतीजे हैं, छोटे भाई के, और वे की फैमिली है, कोई उनमें इख्तलाफ नहीं है, और फैजुल हसन शाह साहब उनकी कैंपेन कर रहे हैं पूरी तरह। दूसरा ये है कि सिद्धू साहब जो हैं वो मेरे मद्दे मुकाबिल हैं। एक मुस्लिम लीग का अपना एक वोट बैंक है, उनके 7 MPs हैं, और यहाँ तासर एक जनरली वो ये दे रहे हैं कि उनके भाई क्योंकि एयर चीफ हैं, लिहाजा उनको शायद कोई मखसूस जो है हमारे, लेकिन मुझे तवक्को है कि ऐसा नहीं होगा। जो भी हो, इंशाल्लाह हम परसों एक बहुत आला इलेक्शन लड़के इंशाल्लाह एक सरप्राइज दें। और सर पंजाब से मजमूई तौर पर कितनी सीटें निकालने की इस दफा तवक्को है? नंबर मैंने कहा ना, मैं तो ये कहूँगा सारी जीतेंगे। नंबर तो कहना जो हम एक्सेप्ट भी कर लें। एनालिसिस ना दे, लेकिन बता दें पीपीपी का एम क्या है। सवाल मैं अर्ज करता हूँ, ये सवाल मुझसे आपका बनता ही नहीं है। आप किसी भी उम्मीदवार से या किसी जमात के बंदे से पूछें कि आप क्या जीतेंगे, तो वो क्या आपको बताएगा? ये आप एनालिस्ट से पूछें। सर हमारे पास एक बेंचमार्क है ना, आपका बेंचमार्क पंजाब का है, पिछले इलेक्शन का ही देख लीजिए, उस बेंचमार्क के मुताबिक ज्यादा काम। बेंचमार्क अपनी जगह है, लेकिन आप मुझसे सवाल करेंगी तो मैं आपको वो जवाब प्रॉपरली नहीं दूंगा।